لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایثار، سیکریفائس۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ کا جواب نہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، آپ دیکھیں گے اسپیس پر قدم رکھنے کی بات، چاند پہ قدم رکھنے کی بات، اسپیس کے حوالے سے کنٹرول کی بات، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ ورلڈ جو ہے اس وقت وہاں پر آپ کو آگے نظر آئے گا۔ امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہے، یہ سب۔ لیکن یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ ڈپریشن میں اگر دنیا میں کہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ وہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا ہائی ہے کہ آپ اگر امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جائیں تو قبرستان میں جانے کے بعد بھی آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا۔ آپ قبرستان دیکھیں گے تو گارڈن آپ کو نظر آئے گا۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں جانے کے بعد تو قبرستان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے گارڈن کے اندر لوگ سو رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار وہاں پر لوگ آپ کو نظر آئیں گے، سب سے زیادہ اپسیٹ لوگ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، سب سے زیادہ پریشانی میں لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ یہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزیں ہم نے ویسٹ ورلڈ کی اپنائی ہیں اور یہ چیز بھی ہم اپنا رہے ہیں ان کی، جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ سیکریفائس کی بجائے سیلفش بن جانا، خود غرضی، اپنی ہی فکر، اپنا ہی فائدہ۔ جب یہ کسی انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے وہ بندہ خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ سیلفش بننے کی وجہ سے انسان کو خوشی نہیں ملتی، سیکریفائس کی وجہ سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے میں جو مزہ ہے وہ پیٹ بھر کر کے کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، آپ کے دسترخوان پر قیمتی غذائیں موجود ہیں، آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں اور بھوک بھی آپ کو شدید لگی ہے، ایسی بھوک لگی ہے کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کھانے کا جذبہ ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اسے کھا لوں۔ لیکن اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور سب کچھ اٹھا کر کے اس بھوکے کو دے دیا۔ بھوکے نے لیا اور دیکھ کر کے خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی اور اس نے کھانا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یہ دعائیں اس نے دینا آپ کو شروع کر دی تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو کھا کر آپ کو سکون ملنے والا تھا وہ سکون آپ کو اتنا نہیں ملتا جو کھلا کر کے آپ کو سکون مل رہا ہے، جو کھلا کر آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اس لیے کہ سیکریفائس کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے، سیکریفائس میں۔ اور اسی لیے یہاں پر ایک خاص بات بتاؤں، ماشاءاللہ آپ لوگوں میں زیادہ تر کیپیبل لوگ ہیں، شادیاں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزوں کے اندر ہمارے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اپنے یہاں شادیوں کے اندر جب دعوت دیتے ہیں تو زیادہ تر کیپیبل لوگوں کو اور ہمارا مہمان اچھا آدمی بنے اس کی فکر کرتے ہیں، غریبوں کو اپنے یہاں شادی میں انوائٹ نہیں کرتے۔ غریبوں کو کہاں انوائٹ کریں گے ہم؟ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے گا، چہلوں کی قرآن خوانی، میت کا کھانا ہوگا تو ہم غریبوں کو انوائٹ کریں گے اور شادی کے موقع پر صرف اور صرف
پیسے والوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو ہم بلاتے ہیں. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. ولیمے کے کھانے میں غریبوں کو بلاؤ. میں جب اس کی نفسیاتی طور پر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں غریبوں کو دعوت دینے کا حکم کیوں فرمایا، تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ عام دنوں میں آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس سے بہتر کھانا ولیمے میں بناتا ہے نا. تو سیٹھوں کو دعوت دیں گے تو سیٹھ تو جب چاہے ایسا کھانا کھا سکتا ہے، غریب کو ایسا کھانا نہیں ملتا. تو غریب جب تمہارے یہاں ولیمے کے کھانے میں آئے گا تو کھا کر کے جس کی شادی ہوئی ہے تمہارے بچے کی یا بچی کی، اس کو دعائیں دے کر کے جائے گا کہ اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے، اس کی بیٹی کو خوشیاں عطا فرمائے، اس کے بیٹے کو خوشیاں عطا فرمائے کہ ان لوگوں کی شادی کی وجہ سے آج ہمیں ولیمے کی یہ دعوت ملی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس غریب کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان دونوں شادی شدہ بندوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو امیر ایسا نہیں کرتا. امیر تو کھائے گا تو کہے گا یار مرچ زیادہ دی، پتہ نہیں کون سے کیٹرس کو دعوت دیا تھا اس نے. شاید لگتا ہے پیسہ بچانے کے لیے چالو کیٹرس کو بلا لیا اس نے. 3 آئٹم تھی خالی اس کے یہاں. یہ کہے گا، یہ مالدار کہے گا. لیکن غریب تو ایک ہی آئٹم پر خوش ہو جائے گا، اور پھر جب وہ دعا دے گا تو دونوں کی زندگی خوشحالی میں گزرے گی. یہ سائیکولوجی سرکار. اس لیے یاد رکھیں کہ سیکریفائز کے اندر جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فائدہ بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سیکریفائز ہی کیا. اور سیکریفائز کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، جذبہ ایثار کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہمیشہ سکون اور سکون ہی رہا. کیا اس سے بڑا بھی کوئی سیکریفائز ہوگا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا؟ اس سے بڑی قربانی تو نہیں ہو سکتی. ایک جنگ کے موقع پر چند صحابہ زخموں سے نڈھال تھے، اور اس میں سے ایک صحابی نے کہا العطش، پیاس، پانی لے کر ایک زخمی صحابی کے ساتھ قریب پہنچے تو دور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دوسرے صحابی نے کہا العطش، پانی. تو یہ صحابی کہتے ہیں مجھے پانی مت دو، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، یہ زخموں سے نڈھال ہیں. دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے زخمی صحابی نے آواز دی تو دوسرے نے کہا ان کو پہلے پانی پلاؤ، میرا وہ بھائی پیاسا ہے. اس طرح سے کئی صحابہ تک پہنچے. آخر میں جس صحابی کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے، پانی لے کر اس سے پہلے والے کے پاس تو یکے بعد دیگرے سب شہید ہو چکے. آپ اندازہ لگائیں یہ جذبہ ایثار تھا جس کی وجہ سے تلواروں کے سائے میں بھی صحابہ مسکراتے نظر آتے تھے. یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک مہمان آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے ان کے درمیان، فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ غریب صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں. سرکار نے اپنا مہمان ان کے حوالے کر دیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں. اتنے غریب تھے، وہ اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو خود ڈاؤٹ تھا کہ میرے گھر میں آج چولہا جلا ہوگا کہ نہیں جلا ہوگا، لیکن بس یقین تھا چلو لے جاتا ہوں، جو بھی ہوگا حضور کے مہمان کو پیش کر دوں گا. اس نیت سے چلے. گھر کے دروازے پر دستک دی. بیوی نے پوچھا کون، اپنا نام انہوں نے بتایا، اور ساتھ میں ایک مہمان کو لے کر کے آئے یہ انہوں نے بتایا. دروازہ کھولا گیا، مہمان اور وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے. مہمان خانے میں سرکار کے مہمان کو انہوں نے بٹھایا،
اور خود جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ تو میں نے یہ ذمہ داری اور یہ سعادت میں نے قبول کر لی. اب میں حضور کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں, ذرا یہ تو بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ بیوی مسکرائی, بولی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے 2 بچے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ میں نے ان 2 بچوں کے لیے بنایا ہے اور 2 بچوں کو ہو سکے اتنا ہی کھانا ہے. آپ کے ہمارے لیے تو کچھ کھانا گھر میں ہے ہی نہیں کہ بنا سکیں. تو بولے اب حضور کے مہمان کا کیا کریں؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیں گے, حضور کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے. اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا, میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے. اگر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا تو سرکار کے مہمان تو بھوکے رہ جائیں گے. کہا اس کا بھی علاج میرے پاس ہے. کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر رکھا جائے تو میں دیے کو تیز کرنے کے لیے آ جاؤں گی, لیکن یہ تیز کرنے کی بجائے دیے کو بجھا دوں گی, اندھیرا ہو جائے گا, آپ خالی منہ ہلاتے رہنا, حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا. اب آپ اندازہ لگائیں اس طریقے سے انہوں نے سرکار کے مہمان کو کھانا کھلایا. صبح ہوئی, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے تو اللہ کو اس صحابی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے وحی الہی لے کر کے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. اپنی ضرورت کے باوجود بھی جن لوگوں نے اپنی ذات پر دوسرے کے لیے قربانی پیش کی, قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کی شان میں آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کامیاب اس لیے تھے اور خوش تھے کہ وہ سیلفش نہیں تھے, سیکریفائس تھے. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہی امریکی بیماری داخل ہو گئی کہ آدمی خود غرض ہو چکا, اتنا ہو چکا کہ بہنوں کے حق سے لے کر بیٹیوں کا حق, بھائیوں کے حق سے لے کر دنیا کے انسانوں کا حق مارتا نظر آتا ہے. اور یہی اس کی خود غرضی آج انسانوں کو تباہ کر رہی ہے اور خوشیوں سے انسان کو محروم کر رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, خوشی حاصل کرنی ہے تو سیکریفائس کا جذبہ رکھو, جذبہ ایثار. یہ تیسری چیز ہے. خوش رہنے کا تیسرا طریقہ خود غرض بننے کی بجائے, سیلفش بننے کی بجائے سیکریفائس, آپ جو ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو قربانی کا, اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے گا. اب چوتھی چیز, فزیکل کانٹیکس. انسانوں سے ملنا جلنا رکھو, انسانوں سے ملنا جلنا, موبائل کے ذریعے نہیں, فزیکل جسمانی طور پر. اس سے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے. اب آپ کسی انسان سے 4 سال تک نہ ملے اور اس کے بعد اس کی دکان پہ جائیں, کیا بھائی مجھے آپ بھول گئے ہو کیا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے تو ایسا تھا کہ کسی بہانے انسان ملنے کے لیے چلا جاتا تھا, شادی ہے گھر کے اندر تو دعوت نامہ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی ہماری بچی کی شادی میں آنا ہے, بھائی کی شادی میں آنا ہے, بیٹے کی. اب تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گئی, شادی کارڈ بھی موبائل پر آدمی بھیج دیتا ہے. فزیکل کانٹیکٹس جتنے بھی کم ہوں گے انسان خوشی سے اتنا ہی محروم رہے گا. اسے ذہن میں رکھیے گا, فزیکل کانٹیکٹس بہت ضروری ہیں, انسانوں سے ملنا جلنا رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اپنے سے جدا نہ کرو, ان کو تنہا نہ چھوڑو. یعنی ایک دوسرے سے کم جدائی کا پیریڈ 3 دن ہو, اس سے زیادہ نہیں, ملتے جلتے رہا کرو.
اور اسی لیے اسلام میں دن میں 5 مرتبہ جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے، نماز کے لیے جاؤ گے، چہرہ اترا ہوا ہوگا تو کوئی پوچھے گا بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ موبائل پر تھوڑی نظر آئے گا، کیا آپ کس ٹینشن کے اندر ہیں؟ تو کوئی آدمی کسی سے خیریت پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کو خیریت پوچھنے کی وجہ سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ بندے کو تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے۔ تو فزیکل کانٹیکٹس اسے بڑھائیے آپ۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔